دیکھو، ایک بار دیکھو گے پلٹ کر دوبارہ نظر نہیں پڑے گی، چہرہ ہی ایسا۔ میں کہتا ہوں یہاں کوئی رنگ کا گورا نہ ہو، سانولے رنگ کا ہو، لیکن ہو پکا سنی، اس کے چہرے کو دیکھو تو اس کے چہرے کی کشش بتاتی ہے کہ اس کی دل کی ترجمانی مسلک اہل سنت کر رہا ہے۔ یعنی یہ جو قلب کی کیفیت ہے وہ چہرے سے ظاہر ہوتی۔ میں کہتا ہوں زندہ ہو تو پھر تو ایک طرف ہمارے شیوخ الحدیث ہو، ہمارے علماء ہو، ہمارا تو ممتاز غازی دنیا سے چلا جائے 2 دن تک قبر سے باہر رہتا ہے، چہرہ چھپایا نہیں جاتا، چہرہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے۔ اب وہ کوئی مفتی نہیں، وہ کوئی شیخ الحدیث نہیں، وہ کوئی وقت کا محدث نہیں، وہ تو میرے محبوب کا ایک عاشق ہے۔ اور پھر دیکھو ان کے تو بڑے بڑے جو دین کی اور قرآن کی خدمت کرنے والے زندہ ہوتے ہوتے تو اور بات، مر جائے تو چہرے چھپا دیے جاتے کہ چہرہ نہیں دیکھنا، چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے یہاں شیخ الحدیث نہیں، ممتاز قادری نہیں، عام ریڑی لگانے والا امتی ہو لیکن ہو پکا سنی، وہ مر جائے تو کسی کے چہرے کو چھپایا نہیں جاتا، قبر کے جاتے تک چہرہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھو چہرہ بدلا نہیں، چہرے کی روشنی بتاتی ہے کہ یہ دل میں کون سی محبت لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ، سرکار کے فرمان نے یہ واضح کیا کہ چمکتے چہرے والوں کو ہی اہل سنت کہا جاتا ہے۔ یہ چمکتے چہرے، اور اس کے ساتھ پھر یہ الابانہ کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جو سنی ہے اس کے چہرے کی شان کیا ہے۔ صفحہ نمبر 229 پر یہ فرمان موجود ہے، اور فرمان کا انداز کیا ہے وہ سنو اور اپنے چہروں پر فخر کرو اور اپنے سنی ہونے پر فخر کرو۔ یہ فرمان حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ذکر کرتے ہیں، آپ فرماتے النظر فی المصحف عبادت، آپ فرماتے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے۔ اگلی شان کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں وَالنَّظْرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ عِبَادَةٌ، سبحان اللہ، فرمایا سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، رسول اللہ یا رسول اللہ، اب سنو، سینے کھول کے سنو، کان کھول کے سنو، دل کی کھڑکیاں کھول کے سنو کہ سنی کی شان کیا ہے، سنی ہونے کا مقام کیا ہے۔ آج لوگ ایسے رافضیت کے تلوے چاٹتے ہیں، کچھ خارجیت کے تلوے چاٹتے ہیں، کچھ دیابنا کے تلوے چاٹتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سب کو چھوڑو، کوئی کمی ہو مسلک اہل سنت میں تو تم رافضیت کی گود میں بیٹھو، جب سنی ہونے میں کمی کوئی نہیں۔ یہاں تو صرف سنی کے چہرے کی شان دیکھو۔ ابن عباس کہتے ہیں جس نے سنی کے چہرے کو دیکھا میرا رب اسے بھی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یہ ہے فرمان الابانہ کے اندر، یہ الابانہ کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 229 ہے۔ فرمایا کون؟ وَالنَّظْرُ إِلَى الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ الَّذِي يَدْعُو إِلَى السُّنَّةِ وَيَنْهَا عَنِ الْبِدْعَةِ۔ اللہ کا فضل ہے، یہ سنی ہونے کی شان ہے کہ وہ سنت کی طرف بلاتا بھی ہے، بدعت سے روکتا بھی ہے۔ وہ دونوں دعوتیں پوری رکھتا، سنت کی طرف بلاتا بھی ہے، بدعت سے روکتا بھی ہے۔ اب دیکھو محفل میلاد، جلوس میلاد یہ کرنا اور محفل میلاد کا انعقاد کرنا، جلوس میلاد یہ اہل سنت ہونا ہے، اور اس میں اگر کہیں خرافات آ جائے
تو سنی چپ نہیں رہتا، کیونکہ دونوں شانیں اہل سنت کی ہیں، وہ سنت کی طرف بلاتا بھی ہے، بدعت سے روکتا بھی ہے۔ اس لیے جہاں کہیں خرافات آئیں، جہاں کہیں جلوس میلاد کے نام پر ڈھول ہو، ناچ گانا ہو، بھنگڑے ہو، برائی ہو، عورتوں مردوں کا اختلاط ہو، میں کہتا ہوں مسلک اہل سنت سے متنفر ہونے سے پہلے ان علماء کا دامن پکڑ کے ان سے پوچھنا، کیا یہ جو ناچ گانا کر رہا ہے اہل سنت اس کی اجازت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اگر نہیں دیتے تو مان جانا مسلک میں کمی نہیں، ان بد کرداروں کے گندے کردار کی وجہ سے مسلک اہل سنت کو بدنام نہیں کیا جائے گا۔ مسلک اہل سنت تو بڑا ستھرا مسلک ہے، ہم اللہ کے فضل سے